گرمی کا موسم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شروع ہے۔ اسلام نے ہر اعتبار سے انسانوں کو تعلیمات دی ہیں۔ کوئی بھی پہلو انسانی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات سے خالی ہو۔ اب یہ جو گرمی کا موسم ہے، اس کے حوالے سے بھی اسلام کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تعلیمات موجود ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ موسموں کا بدلنا جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ گرمیوں کے پھل، گرمیوں کی سبزیاں، گرمیوں کی فصلیں اور پھر اسی طرح سردیوں کی فصلیں، تو یہ موسموں کے بدلنے سے پھل نئے نئے ہمارے پاس آتے ہیں اور سبزیاں نئی نئی آتی ہیں، فصلیں پکتی ہیں، نئی فصلیں لگتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، لہذا ان موسموں کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بقیہ ظاہری بات ہے کہ ان کی شدت سے تو بچنے کی تعلیمات خود شریعت کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موسم، ان کے حقیقی اسباب کیا ہیں، یعنی یہ بنے کیسے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ اے اللہ، میرے بعض حصوں نے دوسرے حصوں کو کھانا شروع کر دیا، یعنی جو گرم حصے ہیں ان کے اندر گرمی اس قدر بڑھ گئی کہ میرے ہی حصوں نے دوسرے حصوں کو کھانا شروع کر دی، اور جو ٹھنڈے حصے ہیں ان ٹھنڈے حصوں کے اندر ٹھنڈ اتنی بڑھ گئی ہے کہ خود میرے اندر کے کچھ حصوں نے دوسرے حصوں کو کھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک اس نے گرم سانس لیا اور ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لہذا یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح جو سردی کی شدت ہے یہ بھی جہنم کے دوسرے سانس کی وجہ سے۔ تو اب اسباب کچھ بھی ہوں، ظاہری بات ہے دنیا کے نقشے کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب جو بھی ہمیں اسباب نظر آئیں کہ یہ سورج خط استوا سے اب شمال کی نقطے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمارا ملک پاکستان چونکہ شمالی قطب سے زیادہ قریب ہے اور خط استوا سے وہ شمال کی جانب ہے، تو اس وجہ سے سورج کی کرنیں وہ عموداً ہمارے اوپر پڑ رہی ہیں تو شدت بڑھ رہی ہے۔ تو ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، حقیقی اسباب یہی ہیں۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے حقیقی اسباب تو یہی ہیں۔ اب بقیہ جو انسان پیدا ہو رہے ہیں، اب ظاہری سبب کچھ بھی بن رہے ہیں، لیکن حقیقی سبب تو وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ تو بہرحال یہ ہے گرمی اور سردی کے حقیقی اسباب۔ اب اس گرمی اور سردی کی شدت میں اسلامی احکامات کیا ہیں، تو چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر بلا ضرورت دھوپ سے بچنا چاہیے، یعنی دھوپ میں بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے۔ جیسے کہ سردیوں کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی بالاہتمام دھوپ لیتا ہے اور دھوپ کے اندر بیٹھتا ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں، تو گرمیوں کے اندر دھوپ کے نقصانات ہیں اور دھوپ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لہذا حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ دھوپ میں مت بیٹھو بلکہ چھاؤں میں ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک ہے، چھاؤں تمہارے لیے برکت کی چیز ہے، اس لیے چھاؤں کے اندر ہو جاؤ، دھوپ میں مت بیٹھو۔ تو اس روایت سے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ضرورت کے گرمیوں میں دھوپ میں بیٹھنے اور دھوپ کو لینے سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے مسند احمد کی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ آدمی ایسی حالت میں ہو کہ اس کے آدھے حصے کے اوپر دھوپ آ رہی ہو اور بقیہ آدھا حصہ چھاؤں میں ہو۔ عام طور پر
سردیوں کے اندر یہ صورتحال بنتی ہے کہ آدمی کو سائے میں بیٹھے تو ٹھنڈ لگتی ہے، دھوپ میں بیٹھے تو گرمی لگتی ہے، تو بعض لوگ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ کچھ دھوپ میں ہوں اور کچھ سائے میں ہوں۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ آدمی ایسے بیٹھے کہ اس کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو، کچھ حصہ چھاؤں میں ہو، یا تو پورا دھوپ میں ہو جائے اگر سردیاں ہیں، یا پھر پورا چھاؤں کے اندر بیٹھے۔ یہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو لعنت کا سبب ہیں، ایسے کام ہیں کہ ان کو کرنے والے ملعون ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ جہاں مسافر اترتے ہوں، یعنی مسافر خانہ، اس جگہ پر گندگی اور غلاظت ڈالنا، پخانہ کرنا یا اور غلاظت ڈالنا، جس کی وجہ سے مسافروں کو وہاں بیٹھنے اور وہاں آنے کے اندر تنگی پیش آئے۔ اسی طرح جو سایہ دار چیزیں ہیں، جیسے درخت سایہ دار ہے یا اور کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جو سائے والی ہے، تو وہاں کوڑا کرکٹ ڈال دینا، وہاں غلاظت ڈالنا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہاں جو سایہ لینے کے لیے آئیں گے ان کو پریشانی ہوگی اور وہ سائے سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور اسی طرح جو عام راستے ہیں ان کے اندر کوڑا کرکٹ ڈالنا اور غلاظت ڈالنا، ان تینوں جگہوں کے اندر غلاظت ڈالنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اصل میں اس چیز کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ ایسا کام کرنا جس سے عام لوگوں کو، پبلک کو نقصان ہوتا ہو، یہ ممنوع ہے، غلط ہے۔ اور اسی طرح جو سائے کی جگہ ہیں جہاں لوگ گرمیوں کے اندر وہاں پہنچتے ہیں، سایہ لیتے ہیں، دیہات کے اندر تو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، لیکن شہروں کے اندر مسافر خانے بنے ہوتے ہیں یا سائے کی جگہ بنی ہوتی ہیں، تو ایسی جگہوں کو گندگیوں سے صاف رکھنا، غلاظتوں سے، بدبوؤں سے پاک رکھنا، تاکہ وہاں کوئی تھکا ہوا کوئی مسافر اگر سستانا چاہے، سایہ لینا چاہے، تو وہ سایہ حاصل کر سکے۔ اسی طرح گرمیوں میں دھوپ کے اندر اگر آدمی کو نکلنا پڑے اور نکلنا پڑتا ہے تو اپنے سر کے اوپر کوئی کپڑا، کوئی ٹوپی، کوئی ایسی چیز رکھ کر جانا کہ جس کی وجہ سے انسان دھوپ سے بچے۔ یہ بھی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ گرمیوں کی دھوپ انسانی جسم کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ سائنس بھی یہ بات کہتی ہے، شریعت بھی یہ بات کہتی ہے۔ تو اس لیے بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلا جائے، اور اگر دھوپ میں نکلنا پڑے تو ہم اپنے سروں کو ڈھانپیں، وہ کسی بھی چیز سے ہو، وہ سروں پر دھوپ نہیں لگنی چاہیے۔ لہذا جو حج کا موقع تھا، اس حج کے موقع پر حضرت راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، یعنی جو اونٹنی تھی، اس کی نکیل حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھامے ہوئے تھے، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ ایک کپڑے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں اس روایت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ گرمیوں میں دھوپ آپ کے سر پر نہ لگے، آپ کے جسم پر براہ راست نہ لگے، بلکہ ہم اپنے جسم کو، اپنے سر کو کپڑے وغیرہ سے ڈھانپیں اور اس کے اثرات سے بچیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخار جہنم کا ایک شعلہ ہے، اور اس کی گرمی کو تم پانی سے ٹھنڈا کرو۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب بخار بڑھ جاتا ہے تو نہلایا جاتا ہے مریض کو، یا ٹھنڈی پٹیاں کی جاتی ہیں تاکہ اس کا بخار اترے۔ اب دیکھیں کہ وہ زمانہ، وہ دور اور وہ وقت آپ دیکھیں کہ جب میڈیکل سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، سائنس موجود نہیں تھی، کچھ عطا پتہ نہیں تھا، اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ سمجھیں کہ آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ بخار یہ جہنم کا ایک شعلہ ہے، اس کی گرمی کو توڑو پانی سے۔ تو آج بھی اگر کسی کو شدید بخار ہو تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ نہ انجیکشن لگ سکتا ہے، نہ کوئی دوائی دی جا سکتی ہے، پہلے اس کا بخار
کم کریں، اس کو پانی سے نہلائیں، اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے برسوں پہلے، صدیوں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ اس کی سختی کو اور اس کی گرمی کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی گرمیوں میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے۔ اس سے دیکھیں ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چل گئی کہ تربوز آپ علیہ السلام نے پسند کیا ہے۔ تربوز کا بھی تذکرہ آتا ہے، کھیرا یا ککڑی اس کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے اور نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم تربوز تو آیا ہوا ہے، آج کل موسم ہے، کھیروں کا، تروں کا موسم ہے اور آدمی کھاتا ہی ہے، گھر میں لے کر جاتا ہے۔ تو اگر تھوڑا سا اس کے اندر ہم سنت کی نیت کر لیں گے تو ساتھ میں سنت کا بھی ثواب ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ تربوز کو یا کھیرے کو کھجور کے ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے اور پھر فرماتے کہ میں اس کی گرمی کو، یعنی کھجور کی گرمی کو کھیرے اور تربوز کی ٹھنڈک سے ختم کرتا ہوں اور تربوز اور کھیرے کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ خوراک کے اندر ایک اعتدال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا ہے کہ ہماری خوراک کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ صرف ٹھنڈی خوراکیں اس سے بھی ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، صرف گرم خوراکیں وہ بھی ہمارے جسم کے لیے مضر ہیں۔ ہماری خوراک میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب گرمی کا موسم آتا ہے تو عام طور پر لباس بھی ہمارے جسموں پر کم ہو جاتا ہے اور پتلا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں موٹا لباس ہوتا ہے، گرمیوں میں پتلا لباس ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا لباس سے متعلق بھی ہمیں احکام معلوم ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا لباس گرمی کے اندر اتنا باریک نہ ہو کہ وہ ساتر ہی نہ رہے، وہ ہمارے جسم کے لیے پردہ ہی نہ بنے اور جسم کو چھپائے ہی نہ۔ اتنا تو ہو، بھلے پتلا ہو لیکن اتنا موٹا لباس ہو کہ جسم بہت زیادہ اس سے جھلکتا ہوا نہ ہو۔ بعض لوگ کاٹن پہنتے ہیں گرمیوں کے اندر، بہت باریک کاٹن، تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر شلوار تھوڑے موٹے کاٹن کی بنوائیں۔ یا اسی طرح واشن ویئر کے اندر بعض لوگ بہت باریک لباس پہن رہے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کی شلوار رنگدار ہو یا تھوڑی موٹے کپڑے کی ہو تاکہ بے پردگی کا احتمال نہ رہے۔ اور خاص طور پر عورتوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا خیال کریں اور ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں وہ ایسا لباس نہ پہنیں کہ وہ ناقص ہو، ان کے پورے جسم کو ڈھانپتا ہوا نہ ہو یا پھر وہ اتنا باریک ہو کہ ان کے لیے ساتر نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے، یعنی وہ اس زمانے میں ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، بعد کے زمانوں میں پیدا ہوں گے، لیکن وہ جہنمی ہوں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے لے کر لوگوں کو سزائیں دیتے ہوں گے، لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو کاسیات ہوں گی، آریات ہوں گی۔ کاسیات یعنی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی وہ برہنہ ہوگی۔ آریات کا معنی برہنہ، ممیلات، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور مائل کرنے والی ہوں گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایسے لباس ہیں جو ناقص ہو، کم ہو، ادھورا ہو، کیونکہ عورت کا تو سارا جسم ہی ستر ہے، اور یا پھر اتنا ٹائٹ اور تنگ ہو کہ وہ ساتر ہونے کی بجائے وہ اور زیادہ جسم کو نمایاں کرتا ہو، یا اس قدر باریک ہو کہ وہ جسم کو چھپائے نہ بلکہ جسم اس سے جھلکتا ہو۔ تو ایسی عورتوں اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اپنے بارے میں خیال کرنا چاہیے اور اپنی گھر کی عورتوں کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے، خاص طور پر جب فنکشن ہوتے ہیں، کوئی نکاح کا فنکشن ہے یا اور کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس وقت دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ایسے لگتا ہے جیسے لباس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ایسے تھوڑا سا لباس ان کے جسم پر رہ گیا ہے۔ تو مردوں پر ذمہ داری، ان فنکشنوں کے اوپر عورتیں بے پردہ ہیں،
میک اپ کر کے غیر مردوں کے اندر گھوم رہی ہیں، ساری ذمہ داری مردوں پر ہے۔ ان کو میک اپ کا اور لباس کا خرچہ کون دیتا ہے؟ مرد دیتے ہیں۔ کیا مرد ان سے پوچھ نہیں سکتے؟ کیا مرد ان پر پابندی نہیں لگا سکتے؟ بالکل لگا سکتے ہیں۔ اور ایسے مردوں کے بارے میں تو احادیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں۔ دیوس کا لفظ آیا، دیوس۔ دیوس کا معنی آپ سمجھ لیں بے غیرتوں کا چیئرمین۔ یہ میں اپنی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کامل درجے کا بے غیرت انسان، یہ اس کا ترجمہ شاید قریب ہو۔ دیوس کا معنی جو حدیث میں الفاظ آئے، تو اس لیے عورتوں کی پوری ذمہ داری مردوں کے اوپر آتی ہے۔ اگر وہ بے پردہ پھرتی ہیں، ایسا لباس پہنتی ہیں، تو اس کی ذمہ داری، اس کا گناہ مردوں پر آئے گا۔ اور اسی طرح گرمی کے اندر بعض لوگ ہمارے نوجوان وہ نکر پہن لیتے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے الفخذ عورہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رانے یہ بھی سطر کا حصہ ہیں، ان کو چھپانا مردوں پر ضروری ہے۔ مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ سطر کا حصہ ہے، لہذا یہ پورا حصہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب وہی بات آگی کہ اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ٹخنے ننگے رکھیں تو تکلیف ہو جاتی ہے، ٹخنے ننگے نہیں ہوتے، اور آگے سے تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں، باتیں لوگ بنانی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ نماز کے اندر جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت شلوار اوپر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ حکم ٹخنوں کو ننگا رکھنا لباس کا یہ فرض ہے، یہ لباس کا حکم ہے، یہ نماز کا عمل نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نماز کے اندر تو اور زیادہ گنہگار ہوگا، لیکن عام حالت میں بھی مردوں کا ٹخنے ڈھکنا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اور گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتا ہے کہ جس کی وعید آئی ہے حدیث کے اندر، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی وعید آئی ہے حدیث پاک کے اندر، کہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر شفقت فرمائیں گے، نہ ان کی بات سنیں گے، اور ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور ان میں سے وہ 3 میں سے ایک وہ ہوگا جس کے ٹخنے ڈھکے رہتے ہیں۔ تو اگر کہا جاتا ہے جو ٹخنے ننگے کرنے ان کو ڈھکنا گناہ ہے، تو ٹخنے ننگے نہیں ہوتے، لیکن ننگے کرنے میں آئیں گے تو گھٹنے اور رانے ننگی ہو جائیں گی، چھوٹی چھوٹی نکریں پہن کر پھر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے دیو قامت لوگ وہ ایسے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گرمی آ گئی ہے اور اس کے اندر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے کہ لباس کم کرے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ اب دیکھیں کہ ناف سے مرد کا سطر شروع ہوتا ہے، یعنی کہ پیٹ ہے، سینہ ہے، کندھے ہیں، یہ سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ آئے ہیں کہ مرد کے کندھے وہ کپڑے کے بغیر نہ ہوں۔ تو جس کو آپ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اگر گھر میں آپ نے رہنا ہے اور گھر کے اندر آدمی ذرا ایزی ہو جاتا ہے، تھوڑا لباس پہنتا ہے، تو اس کے اندر بھی بالکل قمیض اتار دینا اور پیٹ پر اور انسان کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، اس سے بچیں، کم سے کم بنیان پہن کے رکھیں۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے کہ کندھے ننگے نہ رہیں، کہ کچھ نہ کچھ وہ پہن کر رکھے، چاہے شرٹ پہن لے یا پھر بنیان پہن لے، لیکن کچھ نہ کچھ پہنے۔ اسی طرح گرمیوں کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اس میں چونکہ پسینہ آتا ہے، اور پسینے کی وجہ سے ایک قدرتی بات ہے انسان کے جسم میں ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بو پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہے، جب حضرات صحابہ کرام آیا کرتے اور گرمیوں کا موسم ہوتا اور جمعے میں صحابہ کرام اکٹھے ہوتے مسجد النبوی میں جمعہ پڑھنے کے لیے، چھوٹی مسجد تھی اور اس کی چھت بھی نیچی تھی، تو راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے لباس بھی موٹے ہوتے تھے، اون کے لباس ہوتے تھے، اور پھر دور دور سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تو دھول وغیرہ بھی جسم پر پڑ رہی ہے، اور گرمی کی وجہ سے پسینہ ایسے چل رہا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سمیل آنے لگ جاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم لوگ اس دن یعنی جمعے کے دن غسل کیا کرو، اور ابتدا میں غسل کرنا جمعے والے دن وہ واجب تھا، بعد میں اس کا وجوب ختم ہو گیا، سنت کے درجے میں آ گیا۔ لیکن بہرحال حدیث کا آپ
مقصد سمجھیں کہ غسل کروانے کی حکمت کیا تھی، تاکہ انسان کے پسینے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہیلدی ہوتے ہیں، موٹے تازے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پسینے سے بہت زیادہ بو آتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ موقع بموقع نہائیں، اور اگر ایسا کر سکیں کہ وہ باڈی سپرے لگا لیں تاکہ ان کی بغلوں سے، ان کے پسینے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ چیز جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لہذا اب وہ بدبودار جسم کے ساتھ آدمی مسجد میں آتا ہے تو مسجد کے اندر فرشتے ہیں تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوم کھایا ہے یا آپ نے پیاز کچا کھایا ہے تو آپ پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کریں، پھر مسجد میں نماز کے لیے آئیں، کیونکہ آپ کے قرآن پڑھنے سے فرشتوں کو تکلیف ہو۔ تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی نظافت وہ سنت ہے، الطہارہ شطر الایمان، وہ ایمان کا آدھا حصہ پاکیزگی کو قرار دیا گیا ہے۔ گرمیوں کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں سستی بہت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں وہی جو پرماننٹ رجسٹر بابے ہیں بس وہی آ رہے ہوتے، بقیہ سب غائب۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر ہماری فجر اور عشاء میں دونوں میں یا کسی ایک نماز میں سستی ہو رہی ہے تو حدیث کے مطابق ہم کس کیٹیگری کے اندر جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام کیا ارشاد فرمایا؟ منافقین پر یہ دونوں نمازیں بھاری ہیں، اور فرمایا کہ اگر ان لوگوں کو ان نمازوں کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے تو اگر ان کو گھسیٹتے ہوئے بھی زمین پر وہ مسجد کی طرف آنا پڑے تو یہ آئیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے گرمیوں کے اندر راتیں چھوٹی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، نیند آتی ہی دیر سے ہے، لیکن ہم اس چیز کا خیال کریں کہ عشاء کے بعد ہم دیگر مصروفیات چھوڑیں، خاص طور پر موبائل کی مصروفیات چھوڑیں اور جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ فجر کے لیے ہماری آنکھ کھلے اور ہم فجر اہتمام کے ساتھ ادا کریں جیسے کہ ہم عشاء کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ تو ان دونوں نمازوں کا ہمیں خاص طور پر، بقیہ نمازوں کا تو کرنا ہی کرنا ہے، ان دو نمازوں کا خاص طور پر ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر آ گیا۔ اب کتنی بڑی یہ سعادت ہے اور کتنی بڑی یہ فضیلت ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے سے وہ اللہ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہو۔ بھئی فجر پڑھ لیں اور فجر پڑھتے ہی جا کر پھر سو جائیں۔ اگر نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، دن کے اندر کام کاج ہے تو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بشر المشائین، کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اندھیروں کے اندر بکثرت مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ خوشخبری کس چیز کی سنا دے؟ قیامت کے دن پورے نور کی، نور کامل کی ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو عشاء کی نماز بھی اندھیرے کی ہے اور فجر کی نماز بھی اندھیرے کی ہے۔ تو یہ ساری جو ہے بشارتیں ملیں گی اور فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ گرمیوں کے اندر ویسے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی نعمت وہ ٹھنڈا پانی۔ ٹھنڈا پانی اس لیے ٹھنڈا پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی ٹھنڈے پانی کا انتظام ہو تو ہم اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، جتنا ہم استعمال کر سکتے ہیں کریں تاکہ دوسروں کے لیے وہ پانی چھوڑ دیں، ضائع نہ کریں۔ ٹھنڈے پانی کے فضائل کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر بات کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ شوقین ہوتے ہیں کہ جی گرمیوں میں وہ نہروں کے اندر یا سوئمنگ پول کے اندر جا کر نہاتے ہیں، تو نہائیں، اسلام نہیں روکتا، لیکن آداب کا خیال کریں۔ وہی سب سے پہلی بات آ جاتی ہے سطر کی بات۔ سطر کا خیال کریں، آپ کا لباس وہاں نہاتے ہوئے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ساتر ہو، وہ بے پردگی نہ ہو، ورنہ وہ ظاہری بات ہے بے پردگی حرام ہے، تو پھر تو کہا جائے گا کہ وہ پھر نہانا بھی حرام ہو جائے گا۔ اگر آپ بے پردگی کا خیال کریں پھر ٹھیک ہے، مرد و زن کا اختلاط وہ بھی نہ ہو، اس سے بھی بچا جائے۔ اسی طرح جانوروں سے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ گرمی جیسے ہمیں لگ رہی ہے ان کو بھی لگ رہی ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک، اور حیوانات کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں
دین کیا کہتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت، بخاری شریف کی روایت، فاحشہ عورت جنگل میں سے گزر رہی ہے اور اس کو پیاس لگی، ایک کنواں نظر آیا، اس میں سے پانی پیا، تو جب وہ باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس سے تکلیف ہو رہی تھی اسی طرح اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ کنویں میں اتری اور اپنے جوتے کے اندر پانی بھر کر باہر آئی اور اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلی کسی امت کی عورت تھی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے محض اس ایک عمل کی وجہ سے اس عورت کی بخشش فرمائی۔ تو ہماری ساری زندگی کی تگ و دو کس لیے؟ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز کس لیے؟ رمضان کے روزے کس لیے؟ یہ ساری مشقتیں بخشش کے لیے تو ہے، تو کیا خبر کون سا عمل بخشش کا ذریعہ بنے؟ تو اس لیے حیوانات کا بھی ہم خیال کریں، مزدور طبقے کا خیال کریں، اگر ہم نے مزدور لگائے ہوئے ہیں تو ان کا خیال کریں۔ چھت پر آپ ویسے شہروں کے اندر تو اس کا رواج بہت کم ہے، دیہات کے اندر زیادہ ہوتا ہے، تو چھت پر گرمیوں میں لوگ سوتے ہیں کھلی جگہ میں، تو اس کے لیے بھی آداب ہے کہ کسی ایسی چھت پر سونا کہ جس کی منڈیر نہ ہو، پردہ نہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ نیند کی حالت میں آدمی اتر رہا ہو یا پھر نیند کی حالت میں بعض دفعہ آدمی اٹھ کر چل پڑتا ہے پانی پینے کے لیے، تو خطرہ ہے گرنے کا۔ اسی طرح دوسری احتیاط اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ دائیں بائیں نہ جھانکے چھتوں پر چڑھ کر، تو بے پردگی کا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی گھر کے اندر داخل ہونے سے مقصود دیکھنا ہی تو ہوتا ہے، اگر نظر چلی گئی گویا کہ یہ بندہ وہاں داخل ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو کسی جگہ سے، تو فرمایا کہ اگر وہ لاٹھی سے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کو اجازت، اس کی آنکھ پھوڑ دے اس کو اجازت ہے اس کی آنکھ پھوڑنے کی، کیونکہ وہ کیوں جھانک رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال کرنا۔ گرمیوں میں بجلی جائے گی، لازمی بات ہے، بار بار جائے گی۔ اس کو ایک اینگل سے تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان میں خوشیوں کی کمی نہیں ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، یہ خوشی ہے بار بار ہمیں ملتی ہے، بجلی آ گئی، گیس آ گئی، خوشی ملتی ہے ہمیں، اس طرح کی خوشیاں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن دوسرے اینگل سے دیکھا جائے کہ بجلی جاتی ہے تو بندے کو غصہ بھی آتا ہے اور گالیاں بھی نکلتی ہیں، تو بھئی وابڈہ کے ملازمین بیچارے ان کے اختیار میں تو نہیں ہے، ان کو گالیاں دینے کی بجائے آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط ہوئے ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچا کر خوش ہیں، کیونکہ بعض اوقات بجلی ہوتی بھی ہے پھر بھی وہ عادت سے نہیں باز آتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کی شامت ہے کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوئے ہیں جو ہمیں ستا کر خوش ہیں، تو اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور یہ جو ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے اللہ جو آخرت کی تکلیفیں ہیں وہ ہماری ختم فرما دے، تو کم سے کم ہم یہی نیت کر لیں۔ وہ جیسے ایک لطیفہ ہی ہے نا، ایک صاحب روٹی لے کے جا رہے تھے تو کتے نے اس کے ہاتھ سے روٹی چھینی اور بھاگ گیا، وہ پیچھے بہت دوڑا قابو تو نہیں آیا، جب بہت زیادہ تھک گیا تو کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اللہ اس کا ثواب میرے دادا ابو کو پہنچا دیجئے۔ تو وہ والی بات ہے کہ اب ہم لوڈ شیڈنگ ختم تو نہیں کروا سکتے، تو کم سے کم اس کے اندر یہی نیت کر لیں کہ اللہ اس کی برکت سے ہماری آخرت کی منزلیں آسان فرما دیں، تو ان کو گالیاں دینے کی بجائے، برا بھلا کہنے کی بجائے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اسی طرح گرمی میں مچھروں کا مسئلہ ہوتا ہے، مچھر دور کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، تو دیکھیں جو حشرات تکلیف دیتے ہیں ان کو ختم کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس میں دو باتوں کا خیال کریں۔ عام طور پر لوگ وہ ٹکی سی لگا لیتے ہیں، جلیبی، وہ آگ ہے، اگر آپ نے اس کو لگایا ہے تو بجھانے سے پہلے نہ سوئیں، لگا کر نہ سوئیں اس کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی بھی تم ایسی حالت میں مت سوو کہ کوئی آگ جل رہی ہو، دیا جل رہا ہو یا اور کوئی آگ کسی بھی شکل میں جل رہی ہو، اس کو چھوڑ کر مت سوو، اس کو بجھا کر سوو، اس لیے وہ بھی ایک آگ ہے، لہذا اس کو بجھا کر سوئیں۔ دوسرے نمبر پر حشرات الارض کو آگ کی تکلیف دینا جائز نہیں، آگ کے علاوہ کوئی بھی آپ حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے ان سے جان چھوٹ جائیں، وہ بھاگ جائیں یا مر جائیں، اس کی اجازت ہے، کوئی بھی دوائی آپ استعمال کر لیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات اس موسم کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ گندم کی کٹائی تقریباً ہو چکی ہے، اور بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہوں گے
کہ جن کی اپنی گندم ہے تو ان کا عشر بھی واجب ہوتا ہے، ان کے اوپر عشر واجب ہوتا ہے۔ اور عشر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں چونکہ ٹیوب ویل کے ذریعے، پیٹر کے ذریعے یا پھر نہروں کے ذریعے سے آبپاشی کی جاتی ہے، تو ہمارے ہاں نصف عشر ہے، تو نصف عشر بنے گا 20واں حصہ، کل پیداوار کا 20واں حصہ۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عشر نکالنا ہوتا ہے اس میں سے اخراجات نہیں نکالنے، گندم لگانے پر، اس کے ہل چلوانے پر، کھاد یا سپرے پر یا کٹائی کروانے پر جو جو آپ کے اخراجات آئے ہیں وہ نہیں نکالے جائیں گے، کل پیداوار کا 20واں حصہ عشر نکال دیں، بقیہ سارے کام اس کے بعد کریں۔ تو یہ چند ایک آداب تھے جو اس موسم کے حوالے سے شریعت کی روشنی میں نے عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔